السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الصیام۔ معزز سامعین کرام، رمضان کے روزوں کے ختم ہو جانے کے بعد شوال کے 6 روزوں کی احادیث میں بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیے، تزکیہ نفس اور کنٹینیو نیک اعمال انجام دینا اور لگاتار عبادت کرتے رہنا، یہ ایمان والوں کی میراث ہے، اور ایک ایمان والا مسلسل اور لگاتار عبادت کرنے کی وجہ سے اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ رب کی رضامندی کو حاصل کرنے کے بعد رب العالمین کے رحمت اور مغفرت کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، انہی غنیمت والے اعمال میں سے ہیں جس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1164 پہ روایت کیا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ روزہ رکھنے کے اجر و ثواب کو پا لیا۔ یہاں پر ہمیشہ روزہ رکھنے کے اجر و ثواب کو پا لیا، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں، اس کی توضیح میں اہل علم نے یہ بتلایا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل 1 سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ جو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اس کی تشریح اور تفسیر قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 160، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا کہ یاد رکھو، جو آدمی بھی ایک نیک عمل انجام دے گا، اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک نیک عمل انجام دے گا، اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا ملے گا، 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی ایک برائی کے کام انجام دے گا، اس آدمی کو صرف ایک ہی بدلہ ملے گا برائی کا۔ تو دیکھیے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ایک نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا ملتا ہے۔ ابھی اس حساب کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو 1 مہینے کا رمضان کا جو روزہ ہے وہ کتنے مہینے کے برابر ہوا؟ 10 مہینوں کے برابر ہوا۔ 1 مہینے کا روزہ رکھا، گویا اس نے 10 مہینے کا روزہ رکھا۔ اور شوال کے جو 6 روزے ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں 10 روزے کا اجر و ثواب، تو 6 کے بدلے میں 60 ملا۔ اس طرح سے پورے 1 سال، یعنی 10 مہینے پلس 2 مہینے، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ دیکھیے، اس کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع حدیث نمبر 3851 پہ روایت کیا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر، یعنی 1 مہینے کے رمضان کے روزے کا جو بدلہ ہے وہ 10 مہینے کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیام 6 ایام بعدہ بشہرین، اور اس کے بعد جو آدمی 6 روزے رکھتا ہے وہ 2 مہینے کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فذلک صیام سنۃ، اور اس طرح سے یہ مکمل 1 سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملا۔ تو آپ تمام جو دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو 1 مہینے کا جو مکمل روزہ آدمی نے رکھا اور اس کے بعد 6 روزے اور رکھے، تو گویا اس نے
مکمل 1 سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اس نے پا لیا، گویا اس نے کنٹینیو 1 سال روزہ رکھا۔ یاد رکھیے، حدیث آپ کے سامنے ہے، 2 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ شوال کا جو 6 روزہ ہے یہ نہ صرف یہ کہ مشروع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، بلکہ یہ بے انتہا فضیلت والا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اماموں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ امام صاحب نے اگر نہیں قرار دیا ہو تو ان کے بعد کے لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ فلاں امام کے نزدیک جو ہے یہ جو روزہ ہے وہ مکروہ ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، اگر ان کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد کے مخالفت میں ہوگی تو اس بات کو ہم رد کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ لہٰذا حدیثوں سے ثابت ہے کہ شوال کا جو 6 روزہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ شوال کا جو 6 روزہ ہے وہ شوال کے مہینے میں ہی رکھنا ہے۔ آپ کنٹینیو رکھ لیجئے یا گیپ دے کے رکھیے، لیکن اسی مہینے میں رکھنا ہے اور اسی صورت میں فضیلت ملے گی۔ دوسرے مہینے میں نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ شوال کے 6 روزے ہیں۔ دوسری بات یہ جو شوال کے جو 6 روزے ہیں، جن لوگوں نے رمضان کے روزے کو مکمل رکھا ہے ان کو رکھنا ہے۔ اگر کسی آدمی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں بیماری کی وجہ سے، یا سفر میں چلا گیا تھا اس وجہ سے، یا خاتون ہے حیض آ گیا، نفاس آ گیا جس کی وجہ سے اس نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے ہوں، تو پہلے وہ چھوٹے ہوئے روزے کو مکمل کریں گے اور بعد میں یہ جو 6 روزے رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو 6 روزے ہیں یہ نفلی ہے اور رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں یہ فرض ہے، اور کبھی بھی فرض کو پہلے رکھنا ہے، نفل کو بعد میں رکھنا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھنے کے لائق ہو گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ فرض روزے رکھے پھر وہ نفل روزہ رکھے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیے، بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ 1 روزہ رکھ لیا، 2 روزہ رکھ لیا، چھوڑ دیے، ان کو نہیں ملے گا اجر و ثواب۔ البتہ ایک ایسا آدمی ہے جو 6 کا 6 روزہ رکھنے کے بارے میں مکمل اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیا تھا، تہیہ کر لیا تھا کہ ہم 6 روزے رکھیں گے، لیکن 1-2 روزہ رکھنے کے بعد وہ بیمار پڑ گیا، اب اس کو دوبارہ طاقت نہیں رکھنے کا، مہینہ بھی گزر گیا بیمار پڑنے کی وجہ سے، تو اس نے چونکہ نیت کر لیا تھا، اس اعتبار سے اس کو مکمل 6 روزے کا اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2996۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اپنے مقام پہ رہ کر کے وہ عبادت کرتا تھا، اتنا اجر ملے گا، یا تندرستی کے عالم میں جو عبادت کرتا تھا بیماری کے عالم میں بھی اس کو وہی اجر ملے گا۔ لہٰذا اگر اس نے نیت کر کے رکھا تھا کہ ہم پورے 6 روزے رکھیں گے، لیکن 1 یا 2 روزہ رکھنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، پھر اس کو جو ہے طاقت نہیں ملی، موقع نہیں ملا، وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو اس کے باوجود اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں جس کو 6 عیدی روزے بھی کہتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو ہم نے خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔